سر اس طرح کی بڑے کاؤنسلنگ کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ ایک خاتون تھیں, لڑکی تھیں, تو وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ, بہت پڑھنے والی. کیا ہوا کہ ہاسٹل میں گئیں تو جو روم میٹ تھی وہ ظاہر ہے کہ اس کا انٹرسٹ تھوڑی اور سائڈ پہ تھا روم میٹ کا, اللہ ہدایت دے ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو. تو شی یوز ٹو ٹاک ٹو اے بوائے, شی یوز ٹو ہیو بوائے فرینڈ, شی یوز ٹو گو آؤٹ, تو اسے بھی تھوڑا سا انفلوئنس کرتی تھی. اچھا بچی شروع میں ریزسٹ کرتی تھی, یہ ساری اس نے خود سٹوری سنائی. اس کے بعد الٹیمیٹلی شی گاٹ افیکٹڈ, اور اسی نے, اس کی دوست نے اس کی سیٹنگ کرائی لڑکے سے. ظاہر ہے کہ یہ لڑکے جو بوائے فرینڈ ہے اس کے آگے سے دوست ہوں گے, اس نے کہا یہ مظلوم ہے, یہ اس کا بھی ریلیشن جو ہے وہ میں چلا دوں, کچھ کروائیں, یہ بھی زندگی انجوائے کریں. جیسے وہ خاندانی جو بزرگان ایگزیکٹلی کہ بچے کو میں انٹر کراؤں, اس ٹائم پہ اکیلا رہ گیا, اکیلے رہ گئے, ان کو آپس میں کنیکٹ کیا. رضاکار ان کے ایک تھے, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آئیں آپ کا بھی ہم بسم اللہ کراتے. تو بہرحال اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ ہوا. اور سر اس لڑکی جو ٹاپر تھی, ون آف دا ٹاپرز آف ہر یونیورسٹی, شی وینٹ ٹو سیویئر ڈپریشن بیکاز دا بوائے ایکچولی گاٹ فزیکل ود ہر. ظاہر ہے بات وہاں تک جاتی ہے, بڑا ریئر ہے کوئی اللہ کی کسی پہ خاص رحمت ہو. موویز میں یہ تو بڑا ہم سن چکے ہیں کتنی دفعہ, کسی کلپ میں, کسی مووی میں, کہیں ویڈیو میں. Exactly that happened. کافی شاپ سے شروع ہو کے اور کہاں سے کہاں بات گئی. That happened unfortunately. اور اس کے بعد پھر اس کو ایسا ریگریٹ ہوا, شیطان گناہ کرا کے بعد میں ریگریٹ میں ڈالتا ہے. سر شی وینٹ تھرو سیویئر ڈپریشن, اس کی سپلی آئی, اور جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس آئی, ہمارا کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ, تو شی سیڈ آئی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ. میں اپنے پیرنٹس کو کیا منہ دکھاؤں گی, مطلب کہ میری سپنیاں آ رہی, میں اتنی پڑھنے والی بچی تھی, میں نے ٹاپ کیا ایف ایس سی میں بھی, میں نے یہاں بھی ٹاپ کر سکتی کہ کیوں آ رہی ہے, ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ پیرنٹس کو کیا بتائے گی, کیا ہوا, طبیعت خراب ہے, میں ہیلپ کروں, کہ پیرنٹس تو بہت. سر اس اسٹوری سے میں جو مین یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں, بیڈ کمپنی. دیکھیں وائی اٹ ہیپنڈ. آپ نے ایک بیڈ کمپنی میں وقت گزارنا شروع کیا. میں وہ جو بیڈ کمپنی ہے میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, لیکن شیطان انفلوئنس کر دیتا ہے. پلیز میں یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, بیویئر آف بیڈ کمپنی. میں نے لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا. میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, سر آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. وی ہیو سین دیز تھنگس, ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہم وہ بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ یار لے لو ہم سے ایکسپیرینس لے لو, بجائے کہ مذاق اڑانے کے, بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ لو جی یہ اب مولوی ہو گئے ہیں تو پہلے خود انجوائے کرتے نہیں. تو الحمدللہ ہماری اتنی سینس تھی, ہمیں حلال و حرام کی تمیز تھی. ایون تو ہم دین میں ایسے نہیں ہوں گے جیسے اب ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ نے سینس ڈالی تھی. اس میں اب نا کچھ جیسے یہ جو یوتھ وغیرہ ان کو تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لو کا جو آج کل وہ جو ڈیفینیشن بن چکا ہے کہ بس آپ کو کچھ بیوٹی نظر آ گئی تو دیٹ مینس کہ آپ کو لو فیل ہو گیا. دس از ایکچولی فالس, یہ ایکچولی ٹرو نہیں ہے. اصل چیز شاید اس کو ہم کہہ لیں کہ جس وقت آپ اس کی کمپنی بھی انجوائے کریں گے, جب آپ کو اس کی برائی بھی آپ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ اس کی سپورٹ کرنے میں, مطلب دس از ناٹ دی اونلی تھنگ جو کہ آپ کو اس کے قریب کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, تو اٹس مچ بگر دین دیٹ. سر میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, دا وے میڈیا ہیز ناؤ ڈیفائنڈ لو. میڈیا نے جو لو کی امیج رکھ دی ہے نا یوتھ کے مائنڈ میں, خوبصورتی, فگر, اور پیسہ اور اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں. میں اب نا ایک فردر ایک بات کرتا ہوں کہ جس وقت کوئی رشتے آتے ہیں نا تو پھر اس میں لڑکے نے بھی بھیجا ہوتا ہے کہ جی یہ ایسے ہونی چاہیے, وہ یعنی کہ یہ اس کا فگر ہونا چاہیے, یہ اس کے ساتھ اس کی کمپلیکشن ہونی چاہیے, تو یہ اس کے ساتھ جو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے, تو یہ اتنی بڑی لسٹ دی ہوتی ہے. پھر کہتے کہ اچھا وہ اس پہ وہ بندہ نہیں. بعد میں جب دے ویک اپ پھر انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اخلاق دیکھ لیتا, دین دیکھ لیتا تو شاید میری زندگی سکھی ہوتی. سر یونیورسٹیز میں ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے, شرطیں لگتی ہیں, اس کو پھنسا کے دکھاؤ, اچھا فلانی کو پھنسا کے دکھاؤ, پھر وہ جی اچھا اس کو جو ہے تم ذرا کر کے دکھاؤ. اب مطلب یہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے انڈر دا واچفل آئیز آف دا ٹیچرز اینڈ دے ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. بلکہ اللہ معاف کرے, وہی اقرار الحسن کا جو میں بات کروں گا اسی کے پروگرام میں ٹیچرز آر انوالوڈ ان اسکینڈلز, اللہ معاف کرے. دے ہیو اسٹاپ ڈرائنگ اے لائن بٹوین فیمیل اسٹوڈنٹس اینڈ میل اسٹوڈنٹس. سر رولز ہونے چاہیے کچھ کہ فیمیل اسٹوڈنٹ آ رہی ہے تو اکیلی نہ آئے ہمارے آفس میں, مطلب کسی کو ساتھ لے کر آئے. یہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے رولز ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ سب کے لیے ہے, یہ صحابہ کے لیے بھی تھا. اب کوئی یہ کلیم کرے کہ نہیں جی میرا بچہ تو بہت شریف ہے, میری بچی تو بہت شریف ہے, وہ تو اس میں انوالو نہیں ہوگی. تو بھائی آپ کی بچی یا آپ کا بچہ نبیوں سے بھی بڑھ کے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں شیطان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھ کے سر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب ٹیچرز نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا. بلکہ میں نے ایک دو ٹیچر سے بات کی سر, میں نے نا فیکلٹی سے بات کی ایک جگہ میں یونیورسٹی ٹاک دینے گیا. دے سیٹ کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیا سمجھائیں, ہم انہیں ایک بات کرتے ہیں یہ آگے سے ہمیں 10 باتیں سناتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس. ہمارے پیرنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. ڈریسنگ پہ کوئی ٹیچر بات نہیں کر سکتا, فیمیل ڈریسنگ پہ وہ آگے سے 10 باتیں سنائیں گی جی کہ آپ کیا کھڑے ہوئے ہو, الٹا وہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دیں گی کہ آپ اس کا مطلب مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہو. میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. ایک اسی طرح سے کوئی چوئنگم کھا رہے ہیں اس طرح سے جو بھی, تو اس کا منہ اس طرح سے ہلتا نظر آ رہا ہے کہ جی اچھا چوئنگ سم تھنگ. ایز اے ٹیچر میں نے کہا کہ یہ جی آپ کیا کھا رہے ہیں, مطلب تو کہتے کہ کچھ بھی نہیں بس زبان ہے. میں نے کہا کہ بڑی زبردست بات ہے, آپ کی زبان کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہے کہ آپ جو ہے اسی کو چباتے رہتے ہیں. تو اس نے اس کو کیا ٹوسٹ کر کے اس نے کرنے کی کوشش کیا, اور میں نے پھر اس کو ادھر ہی سنب کیا. میں نے کہا کہ کائنڈلی کنٹرول یور سیلف, دس از ناٹ واٹ آئی سیڈ. ٹھیک ہے, لیکن آج کل انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہمارے یوتھ کو بھی کوئی لمٹس نہیں سمجھ آتی. نہ ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہونا ہے, نہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے ہونا ہے, نہ ان کو یہ عقل آتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ کچھ دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں, جن کو کچھ سمجھ آ چکی ہے وہ بھی اس چیز سے کچھ گزر کے ہی بتا رہے ہیں. یا ان کو اتنے کوئی کیسز کا پتہ ہوتا ہے, انسیڈنٹس کا پتہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ تمیز شیئر نہیں کر سکتے. ختم ہو چکی ہے. وہ جو لڑکا لڑکی کی تمیز تھی نا, ہائی فائیوز چل رہے ہیں, مطلب میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن لٹرلی گودیوں میں جا کر بیٹھے ہوئے. اور مطلب ہم سر ہمارے دور میں نا اتنی حیا ہوتی تھی کہ یار ایک ڈسٹینس, ڈگنیٹی, ڈیسنسی کے ساتھ بات کرنی ہے. سر یہ فرق ختم ہو چکا ہے, اور میڈیا کا تو اس میں خیر بہت بڑا رول ہے. کبھی کبھی تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بندہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اتنے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے ہوتے تو وہ اور آگے آتے ہیں کہ بات کر لیں. ایگزیکٹ سر, باقاعدہ بندہ کہتے ہیں اچھا آپ تھوڑا پیچھے رہیں. باقاعدہ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں لوگ. پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کر کے نا میں بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ مشہور ہوں گا یا ہوں گی. یہ سوچ ہے ہماری یوتھ کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید یہ ہماری بھی کسی زمانے میں ہوتی تھی. the more girls I talk to, the more cool and the more confident I am. پیرنٹس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ we want کہ ہمارا بچہ جو ہے اتنی کانفیڈنس والا ہو کہ وہ یہ بھی کر سکے.